ہمارے یہ مسجد پر باہر مدرسے پہ لکھا ہوا ہے مسلک دیوبند، پہلے یہ نہیں تھا، بعد میں لگایا ہے۔ تو جب یہ لگا، محلے کے بعض بزرگ نیک لوگ صالح قدردان، انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اس بہانے بدعتی یہاں آ جاتے، ممکن ہے مولانا کا سبق سن لیتے درس، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے، اب وہ وہی سے دیکھ کے آگے نکل جاتے۔ میں نے سنا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے جب عصر کی نماز پڑھا لی تو دعا سے پہلے میں نے کہا کہ یہ ادارے کے مین گیٹ پر اوپر لکھوایا گیا مسلک دیوبند، یہ اس لیے لکھوایا گیا تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مشرک اور بدعتی جب صف میں کھڑا ہو، جیسے کتا اور گدھا کھڑا ہو، اور کتے اور گدھے کے ہوتے ہوئے نماز مکروہ ہے، تو اپنی نماز کراہت سے بچانے کے لیے یہ لکھوایا گیا ہے تاکہ وہ سیدھا آگے نکلے، ہمارے ہاں نہ جھکے، ادھر نہ آئے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ جواب تو دے دیا آپ۔ مسلک اور عقیدے میں بھی کبھی نرمی ہو سکتی ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں، میں کہتا ہوں آپ بدعتی جانتے نہیں ہیں، آپ اس سے بڑے بدعتی ہیں۔ بے غیرت کی نماز بے غیرت کے پیچھے ہوتی ہے۔ فقہاء نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ فاسق کا امام بن سکتا ہے، دوسری مثال دی کہ بچے کی امامت کر سکتا ہے۔ 10-12 سال کا حافظ قرآن ہے، مشق کے طور پر 10-12 سال کے بچے پیچھے کھڑے ہو جائے، پڑھائے، سمجھ گئے بات؟ لیکن 15 سال سے کم عمر کا لڑکا، فتاوی یا ہندیہ میں لکھا ہوا ہے، وہ بالغین کی امامت تراویح میں بھی نہیں کر سکتا۔ تراویح مستقل نماز ہے، سنت موقع ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ قاعدہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ زمانہ حال کے مبتدئین شرک اور بدعت اعتقادی میں مبتلا ہے، اس لیے ان کے اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ نکاح میں گواہ نہیں بن سکتے، ان کے ذبیح خطرناک ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرے تو آپ اپنے گھر کے لیے ڈرے، شریعت کے بارے میں تو انسان کو دلیر ہونا چاہیے۔